اور میرے ہم مقصدیوں السلام علیکم۔ آج اس موضوع پہ مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے ہمارا وطن۔ خونِ دل دے کے نکارے ہیں روح بھر کے گلاب، خونِ دل دے کے نکارے ہیں روح بھر کے گلاب، ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب والا، ہمارے وطن عزیز زمین کا ایک ٹکڑا ہی نہیں بلکہ ایک ایسی مقدس ریاست ہے جسے ہم نے کئی نسلوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ محمد بن قاسم کے سن میں آمد نے یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد ڈال دی۔ ہندوستان میں جتنے بھی قومیں آئی وہ یہاں کی ہندوستانی زمراج میں ضم ہو کر رہ گئی، لیکن مسلمانوں نے اپنے جداگانہ حیثیت کو برقرار رکھا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود حاکم محکوم ہر حالت میں اپنے قوت کو برقرار رکھا اور اپنے جانوں کی قربانی دے کر یہ وطن عزیز حاصل کیا۔ محمود غازنوی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، بیگم محمد علی جناح کی انتھک محنتیں کچھ وہ چند دن کی محنتیں نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو اسلام میں اپنے جانوں کی نذرانہ پہ اپنے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس ملک کے لیے وقف کیا۔ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید نے تو اسلام میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب صدر، میں کس کا ذکر کروں؟ اگر تاریخ کے اوراق کو پڑھا جائے تو ہر صفحے پر ایک نیا داستان دیکھنے کو ملتی ہے۔ کبھی تو ناشد منہاج کی صورت میں، کبھی تو عظیم بستی کی صورت میں، کبھی تو علالق جان کی صورت میں، کبھی تو راجہ محمد احمد کی صورت میں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات بھی حیات ہے اور موت بھی حیات ہے۔ ان تمام لوگوں کی شہادتوں کے بعد ہم نے یہ سرزمین وطن حاصل کیا۔ جناب صدر، دنیا میں صرف دو ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر بنائی گئی، ایک مدینہ کی وہ ریاست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ مکہ سے لوگ ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو اپنے گھر بار کی سب قربان کر دی، اور دوسرا ریاست ہمارا یہ وطن عزیز جسے ہم نے کئی نسلوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ لاکھوں لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو اپنے مال دن کس کی پرواہ نہ کی۔ آئے میں صرف یہ کہوں گا کہ ملک و قوم کی حفاظت ہر مسلمان اور پاکستانی کا فرض ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل قیامت کے روز ان شہیدوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں اپنے تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گا۔ خدا کرے میری آرزو پاک پہ اترے، خدا کرے میری آرزو پاک پہ اترے، اوپر سے کچھ چاندے سے